رحمۃ اللہ، آپ نے پوچھا ہے کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، اصل کتاب ہمارے سامنے ہو تو بات ہوگی۔ اب ان بریلویوں کے گھڑنتوں کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ اس سوال کا تعلق ہے، ہم اسے بنا لیتے ہیں سوال کہ کیا پیغمبر بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوتا ہے، اور کیا مٹی پیغمبروں کے جسم کو کھا سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائی، دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ یہاں جو تقویت الایمان ہمارے سامنے دکھائی گئی ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ حدیث کے خلاف نہیں لکھا ہوا۔ حدیث کیا ہے پہلے تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہم اس حدیث کو پوری طرح مانتے ہیں الحمدللہ۔ حدیث نے کہا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف صاف ہے کہ پیغمبروں کے جسم فوت ہونے کے بعد بھی اپنی قبروں کے اندر صحیح اور سلامت پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا پڑے ہوتے ہیں؟ صحیح اور سلامت پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اہل حدیث کا بھی یہی کہنا اور یہی ماننا ہے کہ پیغمبر کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ کیا نہیں کھاتی؟ مٹی نہیں کھاتی، وہ صحیح سلامت پڑا رہتا ہے۔ یہ تو ہو گئی حدیث۔ اب بریلوی کو اعتراض ہوا تقویت الایمان پر، تو اصل میں بریلوی دماغ کے اندر گڑبڑ ہے، ورنہ یہاں شاہ صاحب نے یہ نہیں لکھا۔ کیا لکھتے ہیں جو آپ نے بات انڈر لائن کی ہے، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ حدیث کے خلاف جملہ نہیں ہے۔ میت کو کہاں رکھا جاتا ہے، وہ چاہے پیغمبر کی میت ہو یا کسی کی بھی میت ہو، مسلمان اپنی میت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، غسل دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی دیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے غلام اور جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں نے دیا۔ دوسرے نمبر پر غسل دیا گیا، اور غسل کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ کفن دیا گیا 3 یمنی سفید چادروں میں۔ تیسرے نمبر پر آپ وسلم کا فردن جنازہ پڑھا گیا، اور چوتھا نمبر کون سا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے آپ کے لیے قبر کھودی۔ مشورہ ہوا کہ کون سی قبر کھودیں، بغلی کھودیں، لاحد والی قبر کھودیں، یا صندوقی قبر تجر والی؟ تو یہ طے پایا کہ لاحد والی قبر ہوگی، بغلی قبر، یعنی جس میں ایک بڑا گڑھا کھودنے کے بعد، کھڈا کھودنے کے بعد ایک سائیڈ پر پھر ایک اور ہلکی سی نالی مار دی جاتی ہے میت کی سائز مطابق۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھے مرلے پر کیا کیا گیا؟ قبر میں دفن کیا گیا نا۔ اب ہر بندے دا پتر یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میت جس کو قبر میں رکھ دیا گیا، اب وہ فوت ہونے والی ذات چاہے پیغمبر کی ذات تھی یا عام مومن مسلم تھا، تو جب نبی علیہ السلام کو ان کی قبر میں رکھا گیا، آپ کے نیچے کیا تھا؟ بیڈ تھا، چارپائی تھی، فوم گدا یا جناب گدیلا، کوئی اس طرح کی چیز کوئی موجود تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آپ کے جسم اطہر کے نیچے کیا ہے؟ اور بھائی مٹی ہے نا۔ آپ کے اوپر کیا ڈالا گیا؟ مٹی کو ہی ڈالا گیا۔ تو پیغمبر کہاں ہیں؟ مٹی میں ہیں۔ تو مٹی میں ملنے والے کا مطلب یہ ہے کہ میں قبر میں دفن ہونے والا ہوں۔ ان جملوں کا یہ کہاں سے مقصد نکال لیا کہ پیغمبر کے جسم کو مٹی نے کھا لیا؟ مٹی میں ملنے کا مطلب مٹی میں قبر میں جانے والا ہوں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کے متعلق بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سب لوگ جانتے اور مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، اور آپ کو دفن بھی کیا گیا۔ جنازہ میں نے بیچ میں چھوڑ دیا کہ بعض کا کہنا ہے جنازہ نہیں ہوا اور آپ پر فردن درود پڑا گیا۔ تو یہ باتیں ہم مانتے ہیں نا کہ آپ کو غسل ہوا اور آپ کو کفن ہوا اور آپ کو قبر ہوئی۔ تو اللہ کے بندے ہو، قبر میں میت کہاں ہوتی ہے؟ میت کے نیچے مٹی، میت کے اوپر مٹی، میت کے دائیں مٹی، میت کے بائیں مٹی، میت کے آگے مٹی، میت کے پیچھے مٹی۔ تو یہ ہے مٹی میں ملنے والا ہوں۔
نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ مٹی مجھے کھا جائے گی اور میں مٹی ہو جاؤں گا۔ اب ایک چیز اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے مٹی ہی مٹی ہے تو وہ مٹی میں ملنے والا ہوا۔ اور یہ حدیث اپنی جگہ پر درست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا پیغمبروں کے جسموں کو کھانا۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، وہ اپنی قبر میں اسی طرح تر و تازہ فریش اور سلامت پڑے ہیں جیسے وہ فوت ہونے سے پہلے تھے۔ ہم مرنے والے مرتے ہیں، جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، بدبو اور سمیل اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، چمڑی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، بندے کی چمڑی سرما بن جاتی ہے، پھر یہ آتا ہے کہ گوشت جل سڑ جاتا ہے، پھر بندے کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، ہاں جی، پھر اسی طرح بندے کے گوشت کو مٹی کھا جاتی ہے اور وہ مٹی میں فنا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ قبر میں صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، ہڈیوں کا ایک فریم باقی رہ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ ہڈیاں بھی بکھر جاتی ہیں، جیسے جناب عزیر علیہ السلام کے کھوتے کے ساتھ، گدھے کے ساتھ ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کہیں جا رہے تھے، بستی پر سے گزرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ دیا کہ یا باری تعالیٰ آپ ان کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ مطلب تھا کہ وہ زندہ ہونا کیسا ہوگا؟ ایمان تو تھا لیکن پریکٹیکل میں ہوگا کیسے؟ اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اپنے بندے اور اپنے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ بریلویوں کو یہ بھی بڑی الجھن ہوتی ہے کہ جناب موت یہ تو گستاخی اور بے ادبی کری جا رہے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اب کسی نے فتویٰ لگانا ہے تو اللہ کے قرآن پہ لگا دے، اہل حدیث پہ نہ لگائے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اس طرح اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے کہا کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بعد اس کی موت کے؟ تو موت دی اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک، پھر زندہ کیا اسے اور کہا کتنی دیر تو یہاں رہا؟ اس نے کہا میں رہا ہوں 1 دن یا کچھ حصہ دن کا۔ فرمایا بلکہ تو رہا 100 سال، چنانچہ تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، نہیں وہ سڑا بھسا، اور تو دیکھ اپنے گدھے کھوتے کی طرف، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے عظیم نشانی لوگوں کے لیے، اور تو دیکھ ہڈیوں کی طرف کیسے ہم ابھارتے ہیں ان کو، پھر پہناتے ہیں ان کو گوشت۔ پھر جب واضح ہو گیا اس کے لیے تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اب یہاں 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے
اس پیغمبر کو کیا دی؟ موت دی. فاماتہ اللہ. کیا اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیغمبر کی توہین کرتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں کرتا نا. ایسا سوچنا بھی حماقت ہے نا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے لفظ موت اور موت کا ورڈ اگر پیغمبروں کے لیے توہین ہوتا تو قرآن نے تو بڑے واضح طور پر کہہ دیا فاماتہ اللہ. اب کوئی بریلوی اس کا ترجمہ شاید یہ کر دے کہ اللہ نے اسے زندہ کر دیا. اللہ نے اسے موت دے دی. نمبر ایک. نمبر دو یہ پیغمبر 100 سال تک یہاں پر رہا، فوت شدہ، وفات پا گیا. یہاں پر وہ مرا رہا کتنا عرصہ؟ 100 سال. لیکن پیغمبر کی باڈی کو کچھ نہ ہوا، وہ صحیح سلامت رہی. تو انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں بعد از وفات بھی. حالانکہ یہ زمین کے اوپر تھا، زمین کے نیچے نہیں تھا. زمین کے اوپر جو ہے وہ گوشت اور اس طرح کی چیزیں جلدی گل سڑ جاتی ہیں. 24 گھنٹوں بعد بدبو اور سمیل علاقے میں ٹھہرنے نہیں دیتی. اور پیغمبر 100 سال یہاں وفات رہی، اس کو موت رہی، مگر گلا سڑا اور خراب نہ ہوا. اور گدھے اور کھوتے کا کیا ہوا؟ وہ مر گیا اور اس کی ہڈیاں بکھر گئیں. پھر پیغمبر کو اللہ نے لائیو میں یہ منظر دکھایا کہ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع ہوئیں، ان پہ گوشت ہوا اور وہ گدھا اپنے سوار کی سواری کے لیے تیار اور ریڈی ہو گیا. اور اتنا ہی نہیں ہوا، ان آیات نے بتایا کہ پیغمبر کا کھانا اور پیغمبر کا پینا وہ بھی 100 سال میں فریش کا فریش رہا، وہ بھی گلا سڑا نہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں کی باڈیز، ان کے جسم مبارک وہ وفات کے بعد بھی سلامت اور فریش اور تر و تازہ رہتے ہیں، انہیں مٹی نہیں کھاتی. تو تقویت الایمان نے یہ نہیں لکھا کہ پیغمبر کو مٹی نے کھا لیا اور مجھے مٹی کھا لے گی. مٹی میں ملنے والا ہوں، چونکہ بندہ اپنی موت کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے تو ملنے والا ہوں. اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، پیچھے مٹی، آگے مٹی اور بائیں مٹی، ہر طرف مٹی مٹی ہے. تو یہ ہے مٹی میں ملنے والا، نہ کہ پیغمبر کے جسم کو مٹی نے کھایا نہ کھاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے.